جی السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ سب؟ میں آج بات کرتا ہوں جی کہ جو آج کل سوشل میڈیا پہ جہاں دیکھیں ایک ہی جو بات ہو رہی ہے وہ بات ہو رہی ہے جی ٹرانسجنڈر ایکٹ کے حوالے سے۔ تو ٹرانسجنڈر ایکٹ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی کہ ٹرانسجنڈر کی تعریف کیا ہے۔ تو ٹرانسجنڈر کی تعریف کچھ یوں بنتی ہے کہ ایسا شخص، ایسا مرد یا عورت جس کی حرکات، جس کی سکنات، جس کا رویہ، اس کا جو کا انداز عورت جیسا ہو یا مرد جیسا ہو لیکن ایکچولی وہ مختلف جنس رکھتا ہو، اس کو ہم ٹرانسجینک کہتے ہیں۔ یہ جو ٹرانسجنڈر کا ورڈ ہے یہ دنیا میں صرف ان لوگوں کے لیے استعمال نہیں ہو رہا جو ہجڑے ہیں، جن کو آپ عام الفاظ میں خسرے کہتے ہیں، بلکہ دنیا میں یہ لفظ ہر اس شخص کے لیے استعمال ہو رہا ہے جو عورت ہے لیکن اس کا رویہ، اس کی حرکات سکنات مرد جیسی ہیں اور وہ سرجری کروا کے اپنی جنس تبدیل کروا سکتا ہے۔ یہ خواتین و حضرات، یہ جو ٹرانسجنڈر یعنی ہم جنس پرستی ہے، کچھ دہائیاں پہلے اس کا مغرب سے آغاز ہوا اور آہستہ آہستہ یہ پوری دنیا پہ پھیل گیا، یہاں تک کہ 2018 میں پاکستان کی 4 خواتین، جن کا تعلق، ایک کا تعلق پیپل پارٹی سے تھا، ایک کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا، ایک کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا اور ایک کا تعلق مسلم لیگ کاف سے تھا۔ یہ چاروں پارٹیوں کی 4 خواتین لے کے آئی۔ اس کے بعد کیا ہوا جی کہ اس کو اسمبلی میں پیش کرنے والے نوید قمر پیپل پارٹی سے، اس ایکٹ کو اسمبلی فلور پہ سپوکس پرسن جو اس کی تھی وہ تھی جی شیری مزاری تحریک انصاف سے، اور اس کو منظور کرنے والے ایاز صادق اسپیکر قومی اسمبلی یعنی نون لیگ سے تھا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جتنی پارٹیاں ہیں، یہ جتنے لیڈر ہیں، یہ سارے لبرل ہیں، یہ سارے آزاد خیال ہیں، یہ اندر سے سارے ایک جیسے ہیں۔ انہوں نے یہ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اصل میں اندر سے یہ سارے لبرل ہیں، یہ سارے مغربی جو ہے نا وہ ماحول اور کلچر چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، سوشل میڈیا پہ بحث ہو رہی ہے کہ جی یہ قانون پاس نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ 2018 میں پاس ہو چکا ہے۔ اب چونکہ جماعت اسلامی نے اس پہ بہت بڑا سٹینڈ لیا، میں اس پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کو کہ انہوں نے اس کو بڑے اچھے انداز میں اسمبلی فلور پہ پیش کیا اور انہیں اس بل کی مخالفت کی 2018 سے لے کر اب تک۔ اب ہوا کیا جی کہ جب یہ بل پاس ہوا تو اس کی اندرون خانہ مخالفت ہوتی رہی لیکن مذہبی جماعتیں کھل کر سامنے نہیں آئی، لیکن اب چونکہ یہ بل جو ہے یہ وفاقی شرعی عدالت اسلام آباد میں جو ہے یہ دائر کر دیا گیا ہے اور ادھر سے پیپل پارٹی کی طرف سے اس بل کے حق میں جو ہے وہ فرت اللہ بابر اور اس بل کے اگینسٹ جو ہیں وہ درخواست جو دائر ہوئی ہے وہ فریق بنے ہیں جی مشتاق احمد خان جی۔ تو ناظرین، اس بل کو ایک بہانہ بنا کر یعنی خواجہ سرا کو ان کو بہانہ بنا کر اس اسمبلی میں بل پاس کروایا گیا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو پس پردہ حقائق ہیں وہ بہت بھیانک ہیں، وہ بہت خوفناک ہیں، کیونکہ یہ جو بل 2018 میں پاس کیا، اس کی شق نمبر 2 اور شق نمبر 3 کی ٹرانسلیشن کچھ یوں ہے کہ کوئی بھی بندہ پاکستان کا کوئی بھی شہری اپنی ذاتی تشخیص پر، میڈیکل بورڈ کی تشخیص پر نہیں، اپنی ذاتی تشخیص کی بنیاد پر اپنا جنس وہ تبدیل کروا سکتا ہے اور نادرہ اس کا پابند ہوگا کہ اس کا جنس تبدیل کروائے۔ اب یہ جنس تبدیل کروانے کی وجوہات کیا ہے؟ آپ سب کو پتہ ہے کہ قوم لوط کا عمل کیا تھا۔ تو قوم لوط کا عمل جو ہے یہ آج بھی معاشرے کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ ہم جنس پرستی کا مطلب یہ ہوا کہ مرد کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اپنا ذاتی تعلق رکھنا چاہتا ہے اور عورت کے ساتھ رکھنا چاہ رہی ہے۔ تو جب 2 ایسے مرد جن کے اندر قوم لوط والی برائی ہے تو کیا کہتے ہیں آپ، وہ کسی عورت سے شادی کریں گے؟ وہ کبھی نہیں کریں گے۔ وہ ایک مرد اپنی جنس تبدیل کروا لے گا اور وہ عورت بن جائے گا، دوسرا اس کے ساتھ شادی کرے گا اور قانونی طور پہ ہم اس کو نہیں روک سکیں گے، اس لیے اس بل کی مخالفت ہو رہی ہے جی۔ تو جماعت اسلامی کے بعد اب اس کی مذہبی جماعتیں کھل کر جو ہے وہ مخالفت کر رہی ہیں، جیسے مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام نے بھی
اس کی نہ صرف مذمت کی ہے بلکہ اس کی جو ہے نا وہ مخالفت کی ہے. جو بھی شہریت کے ماہرین ہیں وہ سارے کھل کر اس کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ٹرینڈ بن چکا ہے سوشل میڈیا پہ. جی تو یہ جو ایکٹ سینٹ میں لے جایا جائے گا، اس کے پس پردہ انٹرنیشنل NGOs ہیں، اس کے پیچھے مغربی دنیا ہے جو پاکستان کے اندر یہ بھیانک کھیل شروع کروانا چاہتے ہیں. اس کی مذمت کریں، اس کے راستے میں رکاوٹ بنے، نہیں تو قوم لوط والا جو عمل تھا وہ دوبارہ سے شروع ہوگا. قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر پتھر برسائے گئے، ان کی بستی کو الٹ دیا گیا. تو اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کی بربادی کا جو سب سے زیادہ خوف ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے. تو اب امریکہ اور برطانیہ کے اندر کیا ہوتا ہے جی؟ امریکہ اور برطانیہ کے اندر بھی یہ میں کبھی بھی اس ایکٹ کی جو ہے وہ حمایت نہیں کرتا، لیکن میں ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ برطانیہ اور امریکہ کے اندر اگر کوئی بھی بندہ یہ کہے کہ میں اپنا جنس تبدیل کروانا چاہتا ہوں، میرے اندر جو ہے وہ ٹرانسجینک خصوصیات ہیں، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ 2 سال تک اس کو ڈاکٹر کی نگرانی میں دیا جاتا ہے. 2 سال تک ڈاکٹر اس کی حرکات سکنات، اس کا رویہ، اس کا چال چلن دیکھتے ہیں. اس کے بعد میڈیکل رپورٹ کے بعد اس کو سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ ٹرانسجینک ہے کہ نہیں ہے. اس کے بعد جا کے تو اس کا جنس تبدیل کیا جاتا ہے. جی تو اب میں آ جاتا ہوں اپنی ذاتی رائے پہ. تو میری ذاتی رائے یہ ہے جی کہ سب سے پہلے میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے اور میڈیکل بورڈ کے زیر نگرانی اس بات کا تعین کیا جائے کہ آیا کیا یہ جو بندہ اپنا جنس تبدیل کروانا چاہ رہا ہے یہ ٹرانسجینک فیچرز اس کے اندر ہیں کہ نہیں ہیں. قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی ہمارے لیڈر صاحبان ہیں یہ اسلام کو نہیں سمجھتے، اس لیے یہ ایک حساس مسئلہ ہے، اس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے. تو اسلام کے ماہرین، جن کو ہم شرعی ماہرین کہہ سکتے ہیں، ان سے سجیشن لی جائیں، ان سے فتوے لیے جائیں کہ اس ایکٹ میں کس قسم کی ترامیم ہونی چاہیے. تو اس کے بعد یہ جو بل بنایا گیا ہے اس کو خواجہ سرا کی حد تک ہی محدود رکھا جائے، یہی سب کے لیے بہتر ہوگا.